جلد بازی میں اگر سرکار یہ چاہتی ہے کہ بلڈوز کر کے جوائنٹ ورکنگ کمیٹی سے اس کو پارلیمنٹ کو لایا جائے تو اس کے بہت برے نتیجے نکلیں گے، قانونی طور پر بھی اور ایک کمیونٹی پر اس کا بہت برا اثر پڑنے والا ہے، کیونکہ اس میں جو امینڈمنٹس پرپوز کیے جا رہے ہیں وہ وقف پراپرٹیز کو بچانے کے لیے نہیں کیے جا رہے ہیں، وہ وقف پراپرٹیز کو برباد کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ ہمارے ابھی فاضل دوست ناصر صاحب نے کہا ہے کہ لینڈ تو اسٹیٹ لسٹ میں ہے، لینڈ کا جو مسئلہ ہے وہ تو اسٹیٹ کے تحت ہوگا، تو اس لیے اس پر جلد بازی میں اتنی تیزی سے جو بی جے پی اس بل کو جے ڈبلیو سی سے ختم کرا کے پارلیمنٹ لانا چاہ رہی ہے، یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ خرابات سے ہر شر سے محفوظ رکھیں۔ بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، کیونکہ یہ آپ کا بھائی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ آپ لوگ ساری دنیا کی خبر رکھ سکے، تاکہ یہ گمراہی کی طرف جو گمراہ کرتے ہیں یہ نسل حرام نہ ہو سکے۔ بہرکیف یہ اپنے دیش سے جڑی خبر ہوگی۔ جس طریقے سے راجیہ سبھا میں جو گندگی جو پھیلی ہوئی ہے، یہ کام تو بہت ہیں ان کے پاس، لیکن ایک ہی کام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو ان کے مفاد کے لیے ہو، یہ ان کے فائدے کے لیے ہو، یعنی یہ ایک چیز بھی ان کے ذہن میں نہیں آ رہی۔ ہم ایک کمیونٹی کو اتنی تکلیف دیں گے تو حالات کیسے قابو میں رہیں گے؟ تم کتنا ڈراؤ گے، کتنا جو ہے سو ڈریں گے لوگ، کتنا گھبرائیں گے لوگ۔ جب اس چیز پہ آئے گی، اس کا تم کو ہٹ جانا بھی بھگتنا پڑے گا۔ اب تم جو آتے جاتے یہ کر دینے کے چکر میں ہے، یہ بھی ہم کر دیں گے۔ ہر حال میں جو ہے سو ان کو چاہیے اکھنڈ بھارت۔ اب کون سا ہے میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب اکھنڈ نہیں ہے، ابھی بھی اکھنڈ ہی ہے نا بھائی، لیکن اس کے باوجود یہ جو گندگی جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وقف پراپرٹیز کے اوپر وقف بورڈ کی جو ترمیم کو بدلنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اس کے اوپر جو ناجائز قبضہ جمانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے غیر ضروری اور گندے منصوبے جو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں تمہاری چلنے والی نہیں ہے، تم ہر سطح سے ناکام ہوں گے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ آپ نے دیکھا، یہ 56 سیکنڈ کا میں رکھا، آپ لوگ اصلیت تو جان چکے ہوں گے۔ جس طریقے سے بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے جو خلاصہ کیا اس چیز کا، کیونکہ وہ ایک بیرسٹر ہے، ہم سے زیادہ سمجھا سکتے ہیں آپ کو، ہم سے بہتر سمجھا سکتے ہیں آپ کو۔ انہوں بولنے کے بعد ہم بولنا تو خیر ایک سورج کو آئینہ دکھانے کے برابر ہو جاتا ہے، لیکن اور انہوں ایک نے ان کے ساتھ اور 8 ایم پیز نے راجیہ سبھا چھوڑ کے نکل گئے، راجیہ سبھا چھوڑ کے نکل گئے۔ مقصد یہ نہیں ہے چھوڑ کے نکل گئے تو ان کو شاباشی دی جائے، ہم کو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری قوم یہ چیز کو برداشت نہیں کرے گی۔ ہمارے دیش کا مسلمان کبھی خاموش نہیں رہے گا، کیونکہ ابھی سب جانتے ہیں اچھی طرح، کیونکہ ہم گمراہی کی طرف گمراہ بہت میں ہیں، بیوقوفوں کی طرح بیوقوف تو بہت میں ہیں، لیکن یہ چیز کو ایکسپٹ ہر حال میں نہیں کیا جائے گا۔ ارے بھائی، سرکار کے پاس اتنے چیزیں موجود ہیں، وہ سارے چیزوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے کیوں پڑی ہے؟ آخر کیا مقصد ہے ان کے پاس؟ ان کو تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ یہ ہم کو جاننا بہت ضروری ہے۔ آخر ان کو اس میں دلچسپی کیوں ہے؟ اس میں دلچسپی ان کو اتنی کیوں ہے جو انہیں اتنی بے چین اور بے انتہا طریقے سے
جو چیز کرنی ہے وہ چیز نہیں کر رہے، جو چیز دیش واسیوں کو چاہیے اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے، لیکن وقف بورڈ پراپرٹیز کے اوپر اس کے اوپر بات کرنا. ارے تم ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کسی کے باپ کی ملکیت ہے، یہ کسی کے باپ کی جاگیر ہے، یہ مسلمانوں کے لیے رکھی گئی ہے، مسلمانوں کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے رکھی گئی ہے. جو بے روزگار ہوتے ہیں، جس کے پاس کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہوتا ہے، جو حالات سے بالکل وہ ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ رکھے گئے. لیکن تمہارا اس میں کیا عمل دخل ہے؟ بھلا ان لوگوں تک نہیں مل رہا، تم کم سے کم یہ چیز دیکھو کہ جو حقدار ہے، جو مستحق ہے، ان تک پہنچے یہ چیز، اس کا فائدہ ان تک آئے. لیکن تم کو کیا ہے اس میں؟ تم وہ نہیں بھی کر رہے ہو. کرے تو جو ہے سو یہ چیز ہمارے ہاتھ میں رکھیں گے، تمہارے ہاتھ میں رکھیں گے تو جو ہے سو کیا ملے گا پھر دوسروں کو؟ اور کیوں رکھیں گے بھائی تمہارے ہاتھ میں؟ جاگیر ہے یہ، اس کے اوپر بھی نیت خراب ہے تمہاری. ارے کرنے کے کام کرو، کرنے کے کام چھوڑ دے کے اس کے پیچھے پڑے ہوئے. کئیوں بل پاس کرانا ہے ان کو، کئی چیزوں کے بل پاس کرانا ہے ان کو، لیکن اس کے پیچھے پڑے ہوئے انہوں. اب ہگنے کو بھی جا رہے تو یہ سوچ کے جا رہے ہیں حق کے نکل کے جو ہے سو یہ کسی طریقے سے کر لیں گے، جبکہ کوئی مطلب ہی نہیں ہے، جبکہ ان کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے بھائی. یہ چیز کا اصولاً دیکھا جائے تو ان کو اختیار بھی نہیں ہے. تو بہرحال یہ چیز ان کی چلنے والی نہیں ہے. اگرچہ انہوں زبردستی بل لے کے آ کے اپنے آپ منظور بھی کر لیے تو یہ چلنے والی نہیں ہے، ترمیم ہے، یہ ہونے والا نہیں ہے کام. انہوں آج یہ کہیں گے، کل بولیں گے کہ پورے بھارت کے پورے مسلمان چھوڑ دو بھارت کو. کیا مانیں گے یہ بات کو؟ مانیں گے یہ چیز کو؟ نہیں مانتے. تو اس لیے چیز ہونے والی نہیں ہے نا بھائی، سمجھے؟ اس کے پیچھے دماغ بڑا کام کر رہا ہے، لیکن جو ہر چیز میں منہ کی کھائے ہیں اس میں بھی منہ کی کھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ چیز کام آنے والی نہیں ہے. انہوں جو گندگی پھیلا رہے ہیں، جو سوچ لے کے آئے ہیں، جو ان کے منصوبے ہیں، جو انہوں سازش رچنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ بے نقاب ہوں گے. اور انہوں جو سوچے ہیں یہ سوچ ان کی کبھی کامیاب بھی نہیں ہوگی. یہ میں لکھ کے دیتا ہوں انشاءاللہ، اگر جو چاہیے تو میں لکھ کے دیتا ہوں. انہوں زبردستی کچھ بھی کر سکتے، لیکن عمل کرنا ہے نا بھائی. عمل کہاں سے کریں گے؟ تم اپنے آپ کوئی چیز بھی لاگو کر دیں گے تو ہو گئے. تم بابا صاحب امبیڈکر کے سنویدھان کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، بدل سکتے ہیں؟ نہیں بدل سکتے. لیکن تم کوشش تو بہت کر لیتے ہیں، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا. بلکہ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائی، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. جزاکم اللہ خیر، اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم.